السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میرے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے کہ میں یہاں پر اس مسجد میں کھڑا ہوں۔ آج جب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا آپ کے جو بیانات ہیں وہ سنتے ہیں تو ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ذہنوں کو ایک کشمکش میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہمارے ذہن کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کن خیالات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ تو لوگ جو کہتے ہیں، میرے الفاظ تھوڑے سخت ہیں، معافی چاہوں گا، لوگ جو کہتے ہیں آپ کو دوسری پارٹیوں کا ایجنٹ بتایا جاتا ہے، یہاں پھر جو آپ نے یوپی کے اندر چناؤ لڑے تو ان کے اندر آپ کو ووٹ توڑنے والے بتایا گیا، تو آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ سوال ایسا ہے کہ جب تک اللہ میرے کو زندہ رکھیں گا اس کا جواب دیتے رہنا پڑے گا، مگر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا حشر کے میدان میں تو یہ جواب دے دوں گا آپ کو، مگر جو الزام مجھ پہ لگا رہے ان کو اللہ کے سامنے یہ بتانا پڑے گا۔ تو اب اس سے بڑھ کے بات میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں ایک سیاسی پارٹی ہوں، میں ایک سیاسی پارٹی کا ممبر ہوں، الیکشن لڑنا میرا کام ہے۔ میں کوئی انجمن تدفین اور تکفین کا تو نمائندہ نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایک NGO چلاتا ہوں، میں ایک سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہوں، میرا کام الیکشن لڑنا ہے۔ اور اگر میرے الیکشن لڑنے سے میں الیکشن اس لیے لڑتا ہوں کہ میں جیتوں، کوئی پارٹی لڑتی ہے جیتنے کے لیے، تو کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، وہ مقصد نہیں ہوتا کسی کا بھی۔ اب جو آپ کے دل میں کشمکش پیدا کرتے، آپ کو خیالات میں آپ کو آتا ہے کہ بھیا یہ صحیح ہے کہ آدمی ہے، تو میں آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریے کہ اگر اسدالدین اویسی صحیح ہے یا جماعت صحیح ہے تو ہم کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کے تو میں کچھ نہیں کر سکتا نہ کہ کیونکہ کیا ہے کہ اگر میری تقریر سن کے آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں تو اس کا تو حل صرف کسی کے انسان کی بس کی بات نہیں، کسی کے دل کو راغب کیا جائے، یہ تو اللہ کا کرم ہونا پڑتا۔ تو میں تو کوشش کر رہا ہوں، کوشش کرتے رہوں گا۔ اور رہا سوال ان لوگوں کا، تو یہ لوگ نہ کھل کر مسائل کو بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، نہ مظلوم عوام کی، نہ دلتوں کی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کا خود اس میں کوئی مقصد لگتا ہے میرے کو، کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مظلوموں کو، غریبوں کو ان کا حق ملے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اجارہ داری ان کی چلتی رہے۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ جب لوکتنتر میں ہم رہتے ہیں، جمہوریت میں ہم رہتے ہیں، تو ہم کو اپنی آواز کو پیدا کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر پارٹی کے نمائندے اپنے اپنے لوگوں کو، اپنی برادری کو، اپنی ذات کو، اپنی کاسٹ کو وہ آگے لے کر بڑھتے ہیں، تو اب اس میں اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ اب جیسا ہی مسلم اقلیت یا الپسنکھیک سماج کی بات آتی ہے تو سب کا بولنا یہ ہے کہ آپ لوگ صرف مشاعرہ کرنا، ایک قوالی کا پروگرام کر لینا، اور الیکشن آیا تو سیکولرزم کے نام پہ ہم کو ووٹ ڈال دینا۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مسائل بہت ہیں، زندگی اور موت سے لے کر ہمارے مسائل ہیں، وہ مسائل کو حل کون کرے گا؟ تو اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ میں اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی سرکار کو یا کسی پارٹی کو سرکار میں آنے سے روک سکیں۔ ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنے ووٹ سے برادران وطن کے ساتھ لے کر
ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. تو میرا بولنا اتنا ہی ہے. اور جو لوگ یو پی کے تعلق سے بولتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ 90% اتر پردیش کے مسلمان نے اپنا ووٹ سماجوادی کو دیا، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر حاصل کیا ہوا میرے کو بتائیے. میں تو اتر پردیش کے ودھان سبھاؤں کے چناؤ کے سلسلے میں میرے خیال سے کم سے کم 150 سے زیادہ اللہ نے مجھے موقع دیا تقاریر کرنے کا، پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانے کا. میری ہر تقریر کو اٹھا کے دیکھ لیے، چاہے وہ 10 منٹ کی ہو یا آدھے گھنٹے کی ہو. میں یہ بار بار بول رہا تھا کہ آپ ان کو نہیں روک پائیں گے، بی جے پی کو. تو میرے کو بولتے تھے دیکھو ملا ہوا ہے. میں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کیا ملا ہوا نہیں ہوں کیا؟ میں سچائی کو بیان کر رہا تھا. دیکھو آپ نہیں روک پائیں گے، آپ اپنے نمائندے کو کامیاب کر لو. مگر آپ عالم دین ہیں، میں یہاں بیٹھ کر نہیں بول سکتا نا کہ ہدایہ کی پہلی جلد میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو عالم دین بولیں گے. اب حنفی مسلک کا معاملہ آئے گا تو وہ عالم دین بیان کریں گا، سعودی یونیورسٹی کیا بیان کریں گا. فتویٰ دینا ہے دین کے وہ آپ دیں گے. مگر سیاست کا میں طالب علم ہوں. ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے. مگر مجھ پہ انگلی اٹھا دیے، بولے دیکھو ابھی سے بول رہا ہے. اب جب نتیجے آ گئے 10 مارچ کو تو اس کے بعد کیا بول رہے ہیں، سب خاموش ہو گئے. الیکشن جب آتا نا تو اب الیکشن اب گجرات کا آئے گا تو ہم میں سے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہی پرانا جملہ ڈائلاگ بولیں گے، زندگی موت کا مسئلہ ہے. ابھی زندگی موت کا مسئلہ پھر چناؤ کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیا؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے، آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت دکھانا ہے. اور آپ تعلیم کا مسئلہ بولے، روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، زندگی کے ہر شعبے جات کا ایک مسئلہ ہے. اور اس کا راز تعلق جمہوریت میں سیاسی آواز سے اور طاقت سے ہوتا ہے. تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریے. اور یقیناً جمہوریت میں ہر ایک کو اختیار ہے تنقید کرنے کا. میں تنقید ہوگی، تنقید کو ہم قبول بھی کرتے ہیں. اگر ایسی تنقید ہو جس میں ہماری اصلاح ہو سکے تو مجھے قابل قبول ہے. مگر تنقید کرنا اور صرف اس لیے تنقید کرنا کہ نہیں یہ سیاسی قوت نہیں بن جانا، اگر یہ سیاسی طاقت بنیں گے تو نقصان ہوگا. نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا، نقصان تو ہو ہی رہا ہے. آپ فائدہ کہاں ہو رہا مجھے بتا دو. آپ فائدہ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے. اب پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہم تقریر کرتے، بھائی کیوں میں ایک ہی کروں؟ سب کو کرنا چاہیے نا، سب کو کرنا چاہیے. اگر کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے، کل میں بھی چلے جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ یاد کریں گے کہ ارے ایک آدمی تھا بولنے والا، اب کوئی نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا. آپ کو پیدا کرنا ہے، آپ کو کسی کو اپنا نیتا بنا کر بھی جانا ہے. اور الحمدللہ یہ امت کسی کے فرد کی محتاج تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا اللہ مجھ سے بہتر کسی کو کام کرانے لگائے گا. میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے. اللہ آج مجھے مقام دیا، موقع دیا، میں کام کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا میں بولوں گا. کیونکہ کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ تم کو دولت دی گئی، مقام دیا گیا، عزت دی گئی، تم کیا استعمال کیے. تو ٹھیک ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. یقیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے تو سعودی یونیورسٹی ہے. مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہاں نہیں پوچھے تو وہاں تو جواب بتانا پڑے گا نا. مال بتانا کیا، سب سامنے رہے گا. میری انگلیاں، میرا بال، میرا ناخن، میرے پیر سب جواب دے دیں گے. تو یہ آپ بھی سوچئے اور اس بات کو ہم کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے. میں جو صابر بھائی کی قیادت میں جو کام ہو رہا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ. مگر ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ہم اس پر توکل کر رہے ہیں. اور جو سنت کا طریقہ ہے کہ مشورہ کرنا، مشاورت کرنا، اسی لیے آپ کو تکلیف دی گئی، احمد دی گئی. بار بار آپ کو تکلیف دیں گے اس معاملے میں، آپ سے پوچھتے رہیں گے. آپ کی سرپرستی چاہیے، آپ کی رہبری چاہیے.
اگر ہم غلطی کر رہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بولو کہ صابر اسد صاحب یہ صحیح کرو، یہ غلط ہو رہا ہے، میں اس کے لیے قبول کرنے تیار ہوں. اور دیکھیے اگر آپ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے جماعت کی تو میں دیوار کے پاس کھڑے کے نہیں پکار سکتا نا امام صاحب آپ بھول گئے، آپ سورہ غلط پڑھے. میرے کو میں جماعت میں رہوں گا تو بولوں گا نا سبحان اللہ، تو امام صاحب کو خیال ہے ارے بھائی یہ غلط ہوا ہے. دیوار کے پاس بڑھ کھڑے رہ کے تو نہیں بول سکتا نا میں. تو جماعت میں جب رہوں گا تو تبھی تو صحیح ہوگا نا معاملہ. تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے. اور یہ ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں ان کا اختیار ضرور ہے، مگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ صرف اگر میرے خلاف بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے بتاؤ. پھر آپ حل بھی تو نہیں بتاتے. پھر آپ بولتے نہیں سب ایک ہی حمام میں سب ننگے ہیں، تو پھر بھائی کس کے پاس کپڑے پہنے اس کو پکڑ لو نا. آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. بھائی میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیز ہے، میں یہ حل بتا رہا ہوں، یہ طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ بولیں گے نہیں سب بیکار ہے تو کیا کرنا، گھر کے در و دیوار کو بند کر کے بیٹھ جانا ہاتھ میں تسبیح لے کے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ کو گھر کے باہر بھی جانا ہے، گھر کے باہر ہمارے مسائل ہیں. تو ان چیزوں پر آپ غور فرمائیے.